أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. صدق اللہ العظیم. سورہ الذاریات آیت نمبر 24 تا 28 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح: هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ یہ معزز مہمان اللہ کے فرشتے تھے جو آپ کو اپنے بیٹے کو خوشخبری دینے کے لیے آئے، انسانوں کی شکل میں. تو آپ نے معزز مہمانوں کا کیسے استقبال کیا، کیسے ان کی ضیافت کی، یہ آگے اللہ تعالیٰ بیان کریں. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہوئے تو آپ کو سلام کرو. معلوم ہے کہ کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے سلام کہا جائے، سلامتی کی دعا کی جائے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام، آپ نے بھی جواب میں سلامتی کا جواب دیا کہ تم پر بھی سلام. قوم منکرون، کچھ ناآشنا لوگ لگتے ہیں. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچہ لا کر مہمانوں کے سامنے پیش کر. ایک اور مقام پر ہے فجاء بعجل حنیذ، ایک بھنا ہوا بچڑا جو ہے لا کر مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا. مہمانوں سے پوچھا نہیں کہ تم کیا کھاؤ گے، بلکہ یہ ہمیں گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ جب مہمان ہیں تو کوشش کی جائے کہ ان کے بہترین انداز سے مہمان نوازی کی جائے، بغیر پوچھے ان کو جو ہے ان کے سامنے جو ہے کچھ نہ کچھ جو انسان کے لیے آسان ہے اسے پیش کر دیا. وقربہ الیہم، ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے نہ کھایا. پوچھا الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں؟ فاوجس منہم خیفہ، پھر آپ نے اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا کہ جو مہمان کھاتا نہیں ہے اس کا مطلب وہ کسی دشمنی کی غرض سے ہے، اور جو کھا لیتا ہے وہ میزبان سے دشمنی نہیں کر سکتا. یہ قرآن کی گائیڈ لائن. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا اے ابراہیم کوئی خوف نہ کر. وبشروه بغلام علیم، اور آپ کو ایک غلام علیم کی خوشخبری دی، علم والے غلام کی خوشخبری دی، اسحاق علیہ السلام. فاقبلت امرأته في صرة، یہ سن کر آپ کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا وسکت وجہہا، اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی عجوز عقیم، بوڑھی بانجھ، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. قالوا كذلك، رشتوں نے کہا ہاں ایسے ہوگا. قال ربک، آپ کے رب نے یہ کہا ہے آپ کو اس بڑھاپے کے اندر اللہ جو ہے غلام علیم جو ہے دینے والا ہے. انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ دانا ہستی ہے، علیم ہستی ہے. اللہ سے دعا کرا ہمیں بھی اپنی ذات پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ہی پرستش، اپنی بندگی و غلامی، اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مہمانوں کو اس انداز سے ان کا احساس، ان کا احترام، ان کی میزبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.